اور جس طرح انہوں نے کہا کہ اگر گفتگو کی جائے تو کینیڈا بنیادی طور پر کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ امریکہ کی سٹیٹ میں سے ایک سٹیٹ ہے، اور کینیڈا میں ہونے والا یہ حملہ اور نجر کا قتل جو ہے وہ یقینی طور پر امریکہ پہ حملہ تصور کیا جانا چاہیے، لیکن کیا امریکہ اس پہ اس طرح ریئیکٹ کرے گا یا نہیں، یہ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ اسی پر ہم بات کرتے ہیں، کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ السلام علیکم کرنل صاحب۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ مجھے بلانے کا۔ سر آپ کا بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ سر موضوع یقینی طور پر آپ سن بھی چکے ہوں گے، یہ فرما دیجیے گا کہ اس وقت جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں کینیڈا اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی بنی ہوئی ہے، اور اب ایک دفعہ پھر بھارت جو ہے اس نے اپنی جو انتہا پسندی ہے اس کو بنیادی طور پر دوسروں کے ملک کے اندر جا کر ایک کینیڈین شہری کو اسی کی سرزمین کے اوپر مار دیا، اور اس کے بعد ہم نے پھر یہ دیکھا کہ پہلی مرتبہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے علاوہ کوئی ملک جو ہے وہ اب بھارت کو کہہ رہا ہے کہ یہ ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے وہاں سے اس کے جو سفارتکار ہیں، جو کہ بعد میں پتہ لگا کہ اسٹیشن کمانڈر نکلا ہے را کا، تو سر یہ کس قدر سنگین نوعیت کا معاملہ ہے یہ آپ کے خیال میں؟ جی ابھی آپ بات کر رہے تھے جی، اور آپ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ کینیڈا کو امریکہ کی ہی ایک اسٹیٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ جی ایکچولی کینیڈا کی اگر آپ ہسٹری دیکھیے جی، جو ماڈرن کینیڈا ہے، کیونکہ وہ ایک نارتھ ہیمسفیئر کی اسٹیٹ ہے، اور وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو کینیڈا کبھی بھی کسی قسم کی بیلیجرنٹ یعنی جنگجوانہ یا ڈپلومیٹک ایون بابز میں وہ کبھی بھی انگیج نہیں ہوا۔ اس کی کسی ملک کے ساتھ کوئی ایسے تعلقات نہیں ہیں کہ جو ہم یہ کہہ سکیں کہ جی اس کی کسی کے ساتھ کوئی تناؤ ہے، یا انٹرنیشنل آرکیٹیکچر کے اندر اس کا کسی کے ساتھ کوئی ایسا ایشو ہے۔ تو وہ بہت ہی کانشیس ہیں اس معاملے میں، اور بہت ہی ڈپلومیٹیکلی بھی وہ چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں۔ تو اگر ایک کینیڈین اسٹیٹ یہ کہہ رہی ہے جی، اور بار بار کہہ رہی ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جو پاکستان بڑے عرصے سے کہہ رہا ہے آج وہ ونڈیکیٹ ہو گیا، یعنی وہ سچ ثابت ہو گیا، اور پاکستان کے موقف کی تائید ہو گئی۔ اب اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ان کے جو سکھ لیڈر ہیں جن کو گردوارے کے باہر جو ہے وہ مارا گیا ہے، وہ ایکچولی 4-5 مہینے سے وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ انہوں نے جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے کینیڈا کی آفیشل، ان کو بھی اطلاع دی، پولیس کو بھی اطلاع دی، اور اس کے بعد جب یہ واقعہ ہو گیا تو جو ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اور ان کی انٹیلیجنس کے جو ہیڈ ہیں وہ انڈیا آئے، اور انہوں نے ایویڈنس لے کے آئے۔ کینیڈین گورنمنٹ نے ان کو، ٹروڈن نے ان کو انڈیا بھیجا کہ جائیں آپ جا کے ایویڈنس شیئر کریں اور ان سے ہیلپ لیں، جو لوگ اس میں ملوث ہیں انڈین، ان کو ان کے حوالے کریں اور اس کے بعد ان سے ڈیٹا شیئر کریں۔ پھر اس کے بعد وہ واپس چلے گئے، اور اب جب یہ G20 کی جو میٹنگ اس کے اندر، اور انہوں نے، انڈیا نے کوئی رسپانس نہیں دیا، پھر جب یہ G20 کی میٹنگ کے اندر سمٹ ہوئی مودی اور پرائم منسٹر ٹروڈن کے درمیان، تو جو پہلا پوائنٹ تھا ایجنڈا کا وہ یہی تھا جس پہ پرائم منسٹر ٹروڈن نے یہ کہا کہ جی یہ ہمارا ایک انفینش ریکویسٹ ہے، یہ ابھی تک اس کے اوپر کچھ نہیں ہوا، تو اس پہ کائنڈلی ہمیں بتائیں کہ یہ کیوں ہے، کس نے کیا ہے، اور یہ جو لوگ ہیں، یہ ایویڈنس ہم نے آپ سے شیئر کی ہے، ان لوگوں کو جو ہے ان سے پوچھا جائے، ان کو ہمارے حوالے کیا جائے، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت ایمبیرسنگ سچویشن ہے۔ لیکن مودی نے یہ اس بجائے اس کے کہ اس پہ کوئی رسپونڈ کیا جاتا، انہوں نے پرائم منسٹر ٹروڈن کو ایک بہت کولڈ شولڈر دیا اس پوری G20 کے دوران، اور جب وہ واپس چلے گئے، جیسے ہی وہ واپس پہنچے تو اس کے ساتھ ہی انڈیا نے یہ کہا کہ جو کینیڈین اسٹیٹ ہے وہ جو ٹیررسٹ ہیں خالصتان کے، جن کو وہ ٹیررسٹ کہتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتی ہے اور انڈیا کے اگینسٹ ایکسٹریمزم سپورٹ کر رہی ہے، جس کے ریئیکشن میں پھر جو ہے وہ ان کے جو ایمبیسی کے اندر ان کا انڈر کور ایک راک آفیسر تھا، اس کو وہاں سے معاشی ایمبیسڈر کو دیا گیا، اور اس کو وہاں سے جو ہے وہ نکال دیا گیا اور پروٹیسٹ کیا گیا۔ اور اب صورتحال جو ہے وہ اس اسٹیج پہ ہے کہ ان کے تعلقات جو ہیں وہ بہت نہ صرف کشیدہ ہو گئے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کشیدہ نہیں ہو گئے، کینیڈا کو ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ انڈیا کیسی اسٹیٹ ہے، اور وہ کس طریقے سے اپنی ڈپلومیسی اور اپنا اسٹیٹ کرافٹ جو ہے وہ ایک اسٹیٹ ٹیررزم کے تھرو چلا رہا ہے۔ ابھی صاحب اس کے ساتھ ساتھ یہ فرما دیجیے گا کہ یہ جو تمام تر صورتحال اب ہم دیکھ رہے ہیں، اور آپ نے بھی کہا کینیڈا کی تاریخ کے حوالے سے بھی آپ نے گفتگو کی، لیکن آپ کو سر لگتا ہے کہ جس طریقے سے مغرب کے تعلقات ہیں ہندوستان کے ساتھ، وہ ان تعلقات
को पसे बालाए ताक रखते हुए कनाडा के साथ खड़ा होगा, क्योंकि कनाडा नेटो में जहां उनके साथ मौजूद है वहीं बहुत से अहम मामलात में मगरब का हिस्सा है, G20 ममालिक का वो हिस्सा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि भारत को मगरब काबिल एहतसाब बनाएगा इस तमाम तर मामले पर? जी देखिए, एक चीज हम एक लफ्ज यूज करते हैं डिप्लोमेटिक डेक्सटेरिटी। जहां तक अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं कि क्या अमेरिका जो है कनाडा की सपोर्ट में इंडिया को प्रेशराइज करेगा या उसको कंडेम करेगा या कोई एक्शन लेने की, चाहे किसी भी कॉन्टेक्स्ट का एक्शन हो, डिप्लोमेटिक हो या कैसा भी हो, कोई सैंक्शंस तो खैर बहुत दूर की बात है, किसी भी तरह की जो है वो इजहार क्या इसका किया जाएगा, तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका जो है वो डिप्लोमेसी में डिफरेंट एक ही टाइम पे जो है डिफरेंट स्ट्रीम्स के ऊपर वो प्ले करते हैं। तो आई थिंक इंडिया के साथ वो अपने ताल्लुकात उसी तरह रखेंगे और साथ साथ कनाडा को भी सपोर्ट जो है वो करेंगे, लेकिन वो सिंगल ट्रैक कैनेडियन एंगेजमेंट जब करेंगे तो उनको कहेंगे कि हम आपके साथ हैं और उसको कंडेम करेंगे, लेकिन इंडिया को वो कंडेम नहीं करेंगे। सो उसका रीजन ये है कि वो अब जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के अंदर अमेरिका को इंडिया की शदीद जरूरत है टू काउंटर चाइना, स्पेशली इंडियन ओशन के अंदर, पैसिफिक ओशन के अंदर और साउथ चाइना सी की तरफ, स्पेशली ये जो इंडोनेशियन आर्पिलेजो है इस वाले रीजन के अंदर, तो उसको जाहिर है ये इसकी, और अभी जो रिसेंटली अनाउंस किया है जिसमें ये मिडिल ईस्ट के साथ कॉरिडोर है, तो उन सारी चीजों को सामने रखते हुए मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को अमेरिका ऑफिशियली पब्लिकली कंडेम करेगा, लेकिन वो कनाडा के साथ सपोर्ट का और इजहार यकजहती का इजहार जरूर करेगा। सर, इस वक्त एक बड़ा अहम इजलास अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के अंदर हो रहा है, पूरी दुनिया की क़यादत वहाँ पर मौजूद है। आपके ख्याल में क्या असम्बली फ्लोर के ऊपर इस मामले को उठाया जा सकता है और क्या कनाडा इसको वहाँ पर डिस्कस करेगा? जी, ये जो यूएन जनरल काउंसिल की जो जनरल असम्बली का जो इजलास हो रहा है ये बेसिकली क्लाइमेट के ऊपर है, क्योंकि ये एजेंडा इसका क्लाइमेट है, तो एजेंडा से हट के जब इतना हाईएस्ट लेवल की जी किसी ऑगस्ट हाउस का इजलास हो रहा होता है तो वो एजेंडा से तो नहीं हटते अनलेस के कोई इतना बड़ा कैटाक्लिस्मिक या बहुत बड़ा इशू ना हो जो कि इंटरनेशनल लेवल को, अब क्योंकि ये बायलैटरल इशू है तो मेरा ख्याल है वहां पे शायद ऑफिशियल एजेंडा में तो ना उठाया जाए, लेकिन जो साइड लाइंस हैं जिसमें कैनेडियन जो लीडरशिप है वो डिफरेंट हेड ऑफ द स्टेट्स के साथ कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर या जो भी कैनेडियन रिप्रेजेंटेटिव हैं वो मिलते हैं, हर मुल्क के मिलते हैं, तो शायद उन साइड लाइंस पे इसका जो है जरूर तस्करा हो जी और उसको उठाया जाए। सर, ये समटाइम हम देखते हैं दुनिया की तारीख अगर हम देखें तो रहनुमाओं की जानिब से कोई एक ऐसी गलती होती है जो उनके जवाल का सबब बनती है। अगर हम मोदी की बहुत सी गलतियां हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि एक ये गलती जो इस वक्त सरदार सिंह नजर के है सूरत में हुई और दूसरी जो कश्मीर के अंदर इन्होंने उसकी आईनी हैसियत को ख़त्म करके किया, फिर मणिपुर के अंदर जो आप कर रहे हैं, ये वो तमाम गलतियां इस वक्त भारत कर रहा है जो इसकी तकसीम का सबब बनेंगी और ये कत्ल जो है ये खालिस्तान तहरीक को न सिर्फ मजबूत करेगा बल्कि इससे उसकी बुनियाद रखने में भी मदद मिलेगी। जी, मैं आपकी आखिरी बात से तो एग्री करूंगा कि ये जो खालिस्तान की तहरीक है इसको जरूर इससे एक इम्पिटस मिलेगा, एक ताकत मिलेगी और एक एनर्जी मिलेगी, क्योंकि जो एक्सपेट्रिएट सिख हैं जो स्पेशली बहुत सारे अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, यूके में हैं और यूरोप के अंदर हैं, वो जरूर इससे मुतहरक हो जाएंगे, क्योंकि जाहिर है उनके ऊपर वो इजहार राय की पाबंदी और वो सारा कुछ नहीं है जो कि इंडिया में सिखों के ऊपर है। लेकिन जो आपने पहले कहा कि क्या इससे जो है वो इंडिया का जो स्टेट है या जो मोदी है वो एक्सपोज होके तो क्या पॉलिटिकल और फिजिकल क्या इस पे इफेक्ट आएगा, तो मेरे ख्याल में जो है जी ये कुछ अभी ये कहना शायद थोड़ा मुश्किल है इसके ऊपर कहना, लेकिन एक चीज जरूर है, क्योंकि जो पूरी सोसाइटी है इंडिया की वो मोदी ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यानी इन 8-9 सालों के अंदर उनको रेडिकलाइज कर दिया है और बड़े एक सिस्टमैटिक तरीके से, जिसमें आरएसएस शामिल है और इनका पॉलिटिकल विंग या पॉलिटिकल पार्टी जो बीजेपी है, फिर इनका जो आप कह लीजिए जो इनफॉर्मल इनकी एक जो स्टूडेंट की और यंग लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन जो बजरंग दल है, जो कि आर्म्ड होते हैं, जो ट्रेनिंग भी हमारे बॉय स्काउट्स और उसकी तरह करते हैं, वो है। और ये सारा जो संघ परिवार है, इन सारी पार्टियों को मिला के, इन सारे सेगमेंट्स को मिला के, इन सब ने एक्चुअली सोसाइटी को रेडिकलाइज कर दिया है।
تو جو اس طرح کی حرکت ہوتی ہے جس میں ایک ہندوتا اسٹیٹ اور ایک ہندو اسٹیٹ جو ہے وہ اگریسو نظر آتی ہے اور اگریشن کی ایکٹ لیتی ہوئی نظر آتی ہے، تو ہندو اس پہ کسی قسم کی یوں کہیے کہ وہ اس کو اس طرح سے جج نہیں کرتے کہ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے، وہ اس کو ایسے جج کرتے ہیں کہ یہ ایک ہندوتا کا ریوائول ہے. تو جب یہ آپ کا مائنڈ سیٹ بن جائے تو پھر آئی تھنک بہت مشکل ہے کہ کوئی اس کو کنڈیم کرے اور کوئی اس پہ بات کرے. اور آپ نے دیکھا ابھی انہوں نے اس G20 کے اندر ہی انڈیا کا نام بھی چینج کرنے کے لیے ایک پامفلیٹ ایون اپنے جو ڈگنیٹریز تھے اور جو ڈیلیگیٹس تھے ان کے اندر ڈسٹریبیوٹ کیا، جس میں انڈیا کا نام بھارت رکھنے کے اوپر پورے ایک 50 صفحوں کا ایک ڈاکومنٹ تھی جس میں ریزنز بتائی گئی تھی. اور بھارت کا مطلب یہ کہ وہ مہابھارتا سے لنک کرتے ہیں. جب مہابھارتا سے لنک کرتے ہیں اور جو بھارت اس کا جو ہیرو تھا اور پھر جو کرشن تھا اور وہ سارے جو اس کے ہیروز تھے، جب ان سے لنک کرتے ہیں تو وہ ظاہر ہے ایک ریڈیکلائزیشن اور ہندوتو کی بات کرتے ہیں. تو آئی تھنک یہ ایک وہ سوسائٹی پوری طرح سے ریڈیکلائز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. سر اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم بھی ہم دیکھتے ہیں کہ موجود ہیں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں، اور امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ پاکستان نے جس طرح ہمیشہ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر کشمیر کاز کی بات کی ہے، کشمیر کے حوالے سے بات کی ہے، تو اس مرتبہ بھی وزیر اعظم جو ہیں وہ اپنے خطاب میں کشمیر کا تذکرہ کریں گے. لیکن اس وقت سچویشن شاید ہمیں کینیڈا اور بھارت کے آپس کے اندر جو دو طرفہ تعلقات کے اندر جو سرد مہری ہم دیکھ رہے ہیں اور جو ایک طرح سے خطرناک صورتحال اختیار کر رہی ہے، اس کے تناظر میں اگر ہم بات کریں کہ پاکستان اگر کشمیر کا ایجنڈا وہاں پہ چھیڑتا ہے تو کیا کوئی اس کے اثرات دیکھتے ہیں آپ؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت اگر یہ وہاں پہ بات ہوتی ہے جی یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اندر اور اس کینیڈا اور انڈیا کے ایشو پہ بات ہوتی ہے، تو ہمیں بھی آئی تھنک یہ بات کرنی چاہیے، کیونکہ یہ تو ایک واقعہ ہے جو کینیڈا میں ہوا ہے. پچھلے 4 مہینے میں اس طرح کے 4 سے 5 واقعات پاکستان کے اندر ہوئے ہیں. یہی جو اسٹیٹ ٹیررزم ہے انڈیا کا، یہاں پہ جن کو وہ جہادس کہتے ہیں، جو کہ ان کے خیال میں 80s 90s میں اور ارلی 20s میں جو پاکستان سے ان کے کہنے کے مطابق یہاں والے کشمیر سے جا کے وہاں پہ جو ہے وہ ان کے خیال میں جا کے وہاں پہ ٹیررزم کرتے تھے، وہ اب لوگ یہاں پہ جو اب سیٹل لائف گزار رہے ہیں تو ان میں سے 4 سے 5 کو ٹارگٹ کر کے یہاں پہ بھی مارا گیا ہے. اور یہ اسی اسکواڈ نے بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے کینیڈا میں جو ہجر ہے اس کو مارا گیا ہے، اسی طرح سے یہاں پہ بھی مارا گیا. تو آئی تھنک یہ ٹائم ہے کہ پاکستان فارن آفس کو اس جو معاملہ ہے اس کو بھی اٹھانا چاہیے کہ انڈیا جو ہے واقعی جو ہے وہ اپنی ڈپلومیسی اور اپنی جو اسٹیٹ کرافٹ ہے وہ اسٹیٹ ٹیررزم کے تھرو کر رہا ہے، اور وہ نہ صرف کینیڈا میں کر رہا ہے بلکہ وہ پاکستان میں کر رہا ہے. اور اگر ہمارے پرائم منسٹر کو اگر کوئی پوائنٹ اس وقت اٹھانا بنتا ہے یا بات کرنی بنتی ہے، اور اگر کینیڈینز بھی اس کو اٹھاتے ہیں اور وہاں پہ یہ ایجنڈا سے ہٹ کے یہ ایشو آتا ہے زیر بحث، تو اس پہ ہمارے پرائم منسٹر کو بھی آئی تھنک میری رائے کے مطابق یہ ایشو کو ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب، سینئر دفاعی تجزیہ کار، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے قیمتی وقت